अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे। नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी हम एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। कितना अरसा पहले आए थे और क्या हेल्थ इशू से, ज़रा डिटेल से बताएं, स्टार्ट से बताएं। अल्लाह अकबर। देन इट गोना बी अ लॉन्ग जर्नी टू डिस्कस। 4 साल पहले आया था पोस्ट कोविड में, नियरली 4 years हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले ओवरसीज़ था, सेमी एथलीट कह सकते हैं आप। ठीक है। सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट चल रही थी, खेल रहे थे। राइट केलीज टेंडन का पार्शल टीयर आ गया। PRP सेशन लिए, वहाँ पे स्टीरॉइड्स लिए, फिर पाकिस्तान ट्रैवल किया तो सर्जरी रिक्वायर्ड थी। ड्यूरेशन में क्रिकेट से आउट रहा, 2-3 साल का टाइम पीरियड लगा। अब इसमें रिहैब भी करता रहा, डिफरेंट तरह के जो जैसे एडवाइस करता रहा। वॉजंट अवेयर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट मच वाल बीइंग ओवरसीज़ होने के बाद भी। तो पाकिस्तान में एक अच्छे नेक डॉक्टर साहब के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने सर्जरी कर दी जो रिक्वायर्ड नहीं थी। लेटर ऑन रिपोर्ट आई तो फ्लूइड था इंटरनल, जिसकी वजह से उन्होंने सर्जरी कर दी। सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं थी। तो फिर उसमें ऑलमोस्ट 12 वीक्स लगे मुझे रिकवरी में, क्योंकि टेप प्लास्टर्स हुआ था, उसी में ट्रैवल किया। तो जब राइट फुट बंद था तो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट पे प्रेशर जाने लग गया। जब ठीक हुआ तो लेफ़्ट स्ट्रगल करने लग गया, डीमोटिवेट, छोड़ दिया खेलना। टाइम ऐसा आ गया। फिर कोविड आ गया तो कोविड में पाकिस्तान आया। फिर आपको वीडियोस में देखा तो आई केम विद माय ब्रदर इन लॉ कर्नल शहजाद। मुझे फ़र्स्ट टाइम आपके पास लेके आए 2020 में कोविड के बाद। लाइट सा सेशन स्टार्ट किया। मुझे कोविड हुआ इनिशियली। मैंने कहा चलें दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट करते हैं। तो 2020 में क्रिकेट स्टार्ट की तो टेनिस एल्बो की इंजरी आ गई, क्योंकि इतने टाइम से 3-4 साल से ब्रेक थी, खेला नहीं था, डीमोटिवेट था। वेट वेंट अप टू 100 kg। वो चीज़ें भी सारी साथ साथ चल रही थी। फिर आपकी टीम में ट्रेनर्स थे, डाइटिशियंस थे, मील प्लान्स मिले, क्लीन ईटिंग बोलूँगा उसको मैं ज़्यादातर। उसकी वजह से टेनिस एल्बो का इनिशियली इशू था। जब मैं वर्क स्टार्ट नहीं किया था, जिम सेशन स्टार्ट नहीं किए थे, तो टेनिस एल्बो का इशू था। तो मैं इस्लामाबाद में काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, उनका भी नाम नहीं लूँगा, उनके पास गया। नाम नहीं लेना। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उनके पास गया तो उन्होंने स्टीरॉइड दिया। एक्चुअली मेरी 4 आर्म जो है ना काफ़ी स्वेलिंग कर जाती थी जब मैं खेलता था, बॉलिंग करता था। तो राइट टेनिस एल्बो थी, तो उन्होंने स्वेलिंग देखी 4 आर्म के ऊपर, तो उन्होंने इंजेक्शन 4 आर्म पे ही दे दिया और 6 वीक की रेस्ट दे दी। 6 वीक की रेस्ट के बाद जब मैं दोबारा ऑन फील्ड हुआ बॉलिंग के लिए, तो मुझे फिर से टेनिस एल्बो में पेन। देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि उन्होंने इंजेक्शन मुझे गलत दे दिया है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया दोबारा से। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे लगता है कि स्वेलिंग पार्ट जो है रॉन्ग एरिया में थी, तो आपने इंजेक्शन यहाँ लगा दिया, शायद मैंने आपको गलत एक्सप्लेन किया। जबकि मैंने उनको ठीक एक्सप्लेन किया था, जस्ट टू कवर देम आपके चलें आपसे मिस्टेक हुई, आई टेक ऑन मी। दैन उन्होंने 6-8 वीक की और रेस्ट दे दी मुझे। फिर उन्होंने मुझे एक और इंजेक्शन दिया टेनिस एल्बो में। उसके साथ फिर टेनिस एल्बो के बाद मैं जिम और प्रॉपर ट्रेनिंग पे आ गया। 100 kg से मैंने विद इन 6 months 18 kg लूज़ किया विद मसल्स। तो मैं 82 पे आ गया। पहले मसल्स शेप उतनी नहीं थी। इनिशियली कार्डियो वगैरह करता रहा, बाकी बॉडी वेट्स के साथ करता रहा। थोड़ा हिट के बाद थोड़ा तेज़ मैंने वेट्स के साथ ट्रेनिंग की, जो मेरे लिए सूटेबल नहीं थी इनिशियली स्टेजेस पे। रीज़न बीइंग कि मैं सेमी एथलीट था, और बाद में आई गॉट टू रियलाइज़ कि मुझे बॉडी वेट्स के साथ बाद में ज़्यादा वेट्स ऐड ऑन करने हैं, तो वो ऐड ऑन किए। फिर इसके साथ एक इंजरी फर्दर आ गई जो QL की थी। जब रेगुलर दोबारा से गेम स्टार्ट की, खेलना शुरू किया, तो क्वाड्रिटेरस लंबोरम का इशू था, उस पर मल्टीपल स्टीरॉइड्स लिए। ये सारे पहले ही थे फिजियोथेरेपिस्ट लेने के बाद। तो जिमनास्टिक की टीम, डॉक्टर ताजदार, डॉक्टर हैदर ने जो है उन्होंने इनिशियल असेसमेंट की और फिर मुझे सेशंस देने स्टार्ट किए टेनिस एल्बो के ऊपर। तो टेनिस एल्बो की अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी होगी, 80-90% रिकवरी होगी, मतलब विद द टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। फिर कुछ मल्टी वाइटामिन्स आपने सजेस्ट किए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आउट सा स्पोर्ट्स से, वो लिए। और फिर मोटिवेशन के लिए तो ऑल ओवर द प्लेस आप रहते ही थे, तो वो देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, डिफरेंट ट्रेनर्स जिम में, जिम की फैसिलिटीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फीलिंग अ कम्प्लीटली चेंज मैन विद द क्लीन ईटिंग। QL का जो मेरा इशू रहा, उसमें मैं दुबई भी चला गया। वहाँ पे मैं कुछ टाइम ऑन एंड ऑफ खेलता रहा। वो जैसे ही मैं वेट ट्रेनिंग करता था मुझे उसमें पेन नहीं आती थी, लेकिन विद द टाइम जैसे ही मैं क्रिकेट में वापस आता था मुझे पेन होती थी।
تو پھر واپس آیا, میں ڈاکٹر حیدر سے کنسلٹ کرتا رہا, ڈاکٹر حیدر نے اس کے اوپر سیشن دینے اسٹارٹ کیے, پین مینیج ہوتی تھی. پھر میں ڈاکٹر مہدی آ گئے لکیلی فیز 7 میں, تو اس سے پھر ڈاکٹر مہدی سے میری QL کی پوری ریکوری ہو گئی. مطلب ابھی الحمدللہ ہم کمپلیٹلی فائن, مجھے پوری باڈی میں کوئی ایز سچ انجری سمٹمز نہیں ہے, ہو بھی تو مائنر 10% ہوتا ہے. تو میں جمناسٹک کی طرف دیکھتا ہوں تو میری انجری ریکور ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو دس واز دا جرنی, آئی ٹرائی ٹو سمرائز اٹ, لیکن اس میں بہت سے ہکپس تھے, ایشوز تھے, لیکن ٹیم. ابھی کرنٹ ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ ابھی میرا 84 سے 86 کے بیچ میں کرتا ہے فال. لیکن مسل میس ہے ماشاءاللہ, مسل میس ہے. اور میں نے پچھلے 3-4 مہینے سے میں ورک روٹین کی وجہ سے جم مینیج نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا کلین ایٹنگ کر رہا تھا, آن اینڈ آف ورک. کیلریز کو آپ ٹریک کر رہے تھے کہ چلو اگر ایکسرسائز نہیں ہے تو چلو اس کو ڈائٹ سے کور کر لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ویٹ پٹ آن نہ ہو دوبارہ سے. جی جی جی. تو انجری کا جہاں تک بات ہے تو ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی کمپلیٹلی فائن. ابھی میں ویٹ ٹریننگ بھی کرتا ہوں, باڈی ٹریننگ بھی کرتا ہوں, کرکٹ بھی کھیلتا ہوں, ناٹ ایز پروفیشنل ایز آئی یوز ٹو, لیکن الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن. ابھی میں مطلب کوالٹی آف لائف بہترین ہو گئی ہے الحمدللہ, کوئی پین نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کچھ اس طرح کا مسئلہ نہیں جو پہلے تھا. اس ریکوری میں کتنا ٹائم لگا؟ اس ریکوری میں کیونکہ میری ملٹیپل انجریز تھی تو 3 to 6 months لگے مجھے ساری انجریز سے ریکور ہونے کے لیے. 3-4 تھی, لیکن اگر اف آئی بریک اٹ ڈاؤن تو مے بی 4 to 6 week ایچ انجری کے اوپر, کیونکہ میری انجری بھی تھوڑی سویئر کنڈیشنز کی تھی. کیونکہ انیشیل انجری ہوئی تو میں اس میں بھی ایگزرشن کرتا رہا, تو اس کی وجہ سے میرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا. تو جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے تو بہت سارے جو فیلو ایتھلیٹس ہوں گے جو فزیو کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے یا نیوٹریشن کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے, تو ان کے لیے کوئی میسج ہے آپ کے پاس؟ جی, ان سے ایکچولی میں اکثر ابھی یہ فرینڈ سے میری بات ہوتی ہے, آسٹریلیا میں بھی, پاکستان میں بھی. ہماری ہیومن باڈی بیسیکلی کرکٹ کے لیے میڈ تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک نارمل باڈی ہے, مشقت کے لیے ضرور ہوئی ہے, لیکن اٹس ڈفرینٹ. ابھی میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ جسٹ لائک اے کار, سو آپ کو مینٹیننس کرنی ہے, تو مینٹیننس کے لیے یو نیڈ فزیو. ایوری ہی اینڈ دیر آپ کو اپنی باڈی کی مینٹیننس کرنی ہے, تو مینٹیننس کے لیے یو شوڈ لک, آپ کو ایک بیسیکلی ایک پرائیویٹ اپنا یا کوئی بھی آپ کے لیے ایک فزیو ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کے اینگلز, جس طرح ڈاکٹر مہدی نے, ڈاکٹر تاجدار نے میرے اینگلز کے اوپر کام کیا. اینگلز کی وجہ سے اسٹریس کہیں باڈی مسلس کا کسی اور طرف جا رہا تھا, جس کی وجہ سے انجری ڈفرینٹ پارٹس میں ہو رہی تھی. سو بیسیکلی ہاؤ دیٹ ورکس واز کہ میں تھوڑا سا سننے والوں کے لیے اس کو ایزی کر دیتا ہوں کہ میرا باڈی مسل ٹائٹ دوسرا ہوتا تھا, لیکن اس کی وجہ سے لوڈ دوسرے مسل پہ چلا جاتا تھا. تو وہ اینگلز رائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشوز تھے جو میں نے فزیو سے سیکھے. اس سے پہلے مطلب میں جم بھی کرتا رہا آن اینڈ آف, لیکن آئیڈیا نہیں تھا. تو یعنی کہ جو بندہ بھی, جو بھی ایتھلیٹ ہے, تو اس کے لیے فزیو کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اچھے فزیو کا ہونا, جی ٹھیک ہے نا, اور ساتھ ساتھ نیوٹریشن بھی امپورٹنٹ ہے, وائٹامنس, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو کور کرنے کے لیے. مطلب ان شارٹ جتنی آپ کی ریکوری اچھی ہوگی, جی, چاہے وہ کرکٹ کا آپ نے پورا ڈے لگایا ہے یا کوئی ورک آؤٹ کیا یا کچھ بھی کیا ہے, کوئی ہائکنگ ہی کی ہے, تو اس کے بعد جو پوسٹ ہائکنگ یا پوسٹ کرکٹ میچ آپ جو نیوٹریشن لے رہے ہیں, جو سلیپ لے رہے ہیں, جو آپ کی فزیو ہو رہی ہے, اگر وہ نہیں ہے ٹائم پہ تو آگے جا کے بڑی انجری ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتی, یہ آپ لے کے چلتے ہو اور آگے جا کے پھر آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے. ایک دم سے کہیں آپ کو فیل ہوگا کہ میرا یہ مسل ٹائٹ ہو گیا ہے, وہ اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ چلتے چلتے آپ کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. مہینوں کی غفلت ہوتی ہے, مہینوں کی غفلت ہوتی ہے ایزیلی. اور پھر رائٹ, آپ نے جیسے کہا کہ رائٹ فزیو ان ٹرمز ایسے کہ جو آپ کے ایکچوئل ایشو کو ڈائگنوز کرے, نہ کہ ڈفرینٹ پارٹس کے اوپر کام کرتا رہے. تو رائٹ فزیو وچ از کائنڈ فزیو ہونا ضروری ہے. رائٹ فزیو, کائنڈ فزیو ہونا چاہیے. کیا بات ہے جی, واہ واہ. کیونکہ صرف سیشنز دینے والا فزیو نہیں چاہیے آپ کو, یو نیڈ دا رائٹ پرسن ٹو لک آفٹر یو. تو فزیو بہت ضروری ہے. جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں وائل بینگ اے کرکٹر آپ کے لیے کرکٹ ضروری ہے, تو کرکٹ سے زیادہ آپ کے لیے فزیو ضروری ہے. بالکل بڑی بات جی, بالکل صحیح ہے. لیکن کاش لوگ سمجھے یہ بات, اللہ کرے. کیونکہ دیکھیں ینگ ایج میں تو آپ زور لگا لیتے ہیں, جی, اس وقت تو بندہ ماچو مین ہوتا ہے. جی جی جی, اس وقت تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی جو میرے سامنے آ جائے میں کوئی بڑا افلاطون ہوں. لیکن آگے جا کے آہستہ 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 جب آپ کی وہ مسلز ڈیٹوریٹ کرتے ہیں, جب ایج بڑھتی ہے, بڑھتی عمر کے ساتھ مسل لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور جو ایک ایتھلیٹ ہے اس کا تو ویئر اینڈ ٹیئر ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آپ ماشاء اللہ جی جی جو ہے بالر ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ جو بالنگ جو کرتے ہیں, اور پھر جو جن کی پیس والے جو بالر ہوتے ہیں ان کے اوپر تو پھر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں کون سے کرکٹر جن کے بارے میں, فاسٹ بالر تھے, تو وہ ایک میرے خیال سے کوئی باہر کا ہی کوئی فزیو تھا, اس نے کہا کہ فلانے ملک کا بالر تھا,
اس کو میں نے بیگ لے جاتے ہوئے دیکھا ایئرپورٹ پہ, اور میں نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا کہ اس کو فلانی انجری ہونے والی ہے, کیونکہ اس کا جو گیٹ تھا نا, وہ جس طریقے سے وہ جا رہا تھا, کہتے کوئی تو اس کو سمجھائے. اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ایگزیکٹ وہی انجری ہوئی, اور اس کے بعد جی وہ ٹیم سے باہر ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کیونکہ آپ تو چلے سیمی ایتھلیٹ ہیں آپ, لیکن بٹ اسٹل آپ ایک پوری اس پروسیس سے گزرے ہیں, انجری کے اور پھر ریکوری کے. اور آپ کو کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر وہ نوجوان جو اس وقت کرکٹ کو ایز اے پیشن لے کے چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا پروفیشن بھی بن جائے, تو اس کو رائٹ گائیڈنس ملتی رہے. بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے ایٹماسفیئر میں رہنے کے باوجود بھی آپ کو ریکوری پروسیجر کا نہیں پتہ ہوتا, جو مجھے جمناسٹک کی ٹیم سے پتہ چلا, جس میں کلین ایٹنگ میں ڈائٹ آپ کو پروٹین ہائر رکھنی ہے, پروٹین زیادہ لینی ہے, اور آپ کو کاربس کم رکھنے ہیں. تو کلین ایٹنگ سے آپ کی ریکوری جلدی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ کنسیپٹ کا مطلب موسٹ آف دا ایتھلیٹ جتنے بھی ہیں ان کو کلین ایٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اگر 1.5-2 گھنٹے بالنگ کر کے یا سیشن لے کے ہیں تو آ کے کسی بڑے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تو چاول کھانے لگ جائیں گے اور پروٹین کی طرف جائیں گے نہیں. اصل میں آپ نے بڑی پیاری بات کی, اچھا ہوا کہ آپ نے نا مینشن کر دیا. جو ایتھلیٹ ہوتا ہے نا, وہ جب سارا دن ورزش کر کے آتا ہے نا, اس کو لگتا ہے کہ میں جتنے مرضی کاربس کھا لوں نا, حالانکہ وہ یہ غلطی کر رہا ہے کہ اس وقت اس کو پروٹین کی ضرورت ہے. تو اگر وہ سارا پیٹ کاربوہائیڈریٹ سے بھر دے گا تو پروٹین کہاں سے آئے گی؟ تو یہ اس پرسیپشن کو, اس سوچ کو چینج کرنا بھی نا, چینج کرنا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ پروٹین انٹیک, کیونکہ جتنا آپ کا پروٹین انٹیک زیادہ ہے اتنی آپ کی ریکوری زیادہ ہے, اتنا آپ کا مسل بلڈنگ پاتھ وے ایکٹیویٹ ہوگا, اتنی آپ بھرپور طریقے سے لمبا عرصہ کرکٹ کھیل سکو. جی, اور ریکوری کو آپ کی فاسٹ کر دیتا ہے. اگر کوئی انجری بھی آ جاتی ہے تو ہائی پروٹین جو ہے وہ آپ کی ریکوری کو فاسٹ کر دے گا. میرے کیس میں جو ہوا ہے میں اس ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ پرسنلی سین بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے, وہ نہیں کرتے, مطلب بس جیسے ہی کھیل رہے ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں, اور کو بتانے والا بھی نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں جو آپ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اس سے بہت اویئرنیس آ رہی ہے, آل اوور دا ورلڈ آ رہی ہے, تو اسپیشلی پاکستان میں تھوڑی زیادہ. الحمدللہ. تو سب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ کو بھی سلامت رکھے. اور یہ بتائیں کہ موٹیویشن کا کتنا عمل دخل ہے؟ موٹیویشن کا سر خیال کا 99.99%. ساری بات ہی خیال کی ہے الحمدللہ. تو وہ میں ایک اکثر بات کیا کرتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ رزلٹس دیکھتی ہے اور اللہ ایفرٹس دیکھتے ہیں. تو ڈاکٹر مہدی نے بڑی پیاری بات ایڈ کی اس میں کہ اللہ تو نیت پہ دے دیتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان. ٹھیک ہے, تو خیالات سے آپ کی بات پہ کہ جب اللہ پاک آپ کو نیت سے نواز دیتے ہیں تو خیالات بہت ضروری ہیں. اور میری موٹیویشن تو مطلب پیورلی جمناسٹک میں آپ سے پیورلی موٹیویشن آپ سے لی. پھر میرے ٹرینر جو تھے تو وہ بھی ایٹ ٹائمس ہوتا ہے جب آپ کو آپ ڈراپ ہوتے ہیں, آپ نہیں کرنا چاہتے ورک آؤٹ کر کے, تھوڑا تھک جاتے ہیں, ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تو جو جتنے بھی ٹرینر جمناسٹک کے وہ بھی بہت زیادہ موٹیویشن دیتے ہیں. اور ایک ٹائم تھا میں جم کا اتنا بڑا فین نہیں تھا, صرف کارڈیو وارڈیو کر لیا, تھوڑا آؤٹ فیلڈ ٹریننگ کر لی. پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ میں نے 8 to 10 ویکس جو ہے مارننگ اور ایوننگ 2 سیشن کیے جم میں, AM PM سیشنس کیے. تو وہ پیورلی موٹیویشن سے تھے. موٹیویشن کے بغیر وہ پاسبل نہیں تھا. آپ 8 بجے اٹھ کے ایک سیشن کر رہے ہیں اور شام کو 4 بجے آپ دوسرا سیشن کر رہے ہیں. تو قرآن پاک بھی تو سب سے بڑی موٹیویشن دیتا ہے نا. سب سے بڑی موٹیویشن قرآن پاک ہے, ڈرا کے خوشخبری دیتا ہے. اللہ اکبر, بے شک. تو یہ یعنی کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو پر امید رکھیں, ان کو ڈرائیں کہ بھائی خیال کرو, اپنی صحت کا خیال رکھو, اور خوشخبری دو کہ اگر خیال رکھنا شروع کر دو گے تو صحت جیسی نعمت تمہیں مل جائے گی. بے شک. ابھی میں تھوڑا اس کو نا سائنٹیفکلی فرسٹ ٹائم میں تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں لوگوں تک, میرے لیے بھی یہ نیا تھا. آج کا انسان نا کرونک فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چل رہا ہے. جی, خطرہ ہے اس کو, اب کوئی بات نہیں خطرے کی, اب ہر کسی کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے. کچھ شعر اس طرح کا ہے نا, ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرا ہوا ہے, ایک دوڑ میں ہے ایک دوسرے کو شکست دینے کی, ایک دوسرے سے بہتر ہونے کی. کرونک اگر آپ فائٹ اور فلائٹ میں رہتے ہیں نا تو آپ کا ویگس نرو جو ہے وہ دب جاتی ہے. ویگس نرو کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نرو ہے جو آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہے, جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے. ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب آپ کسی کو پیار سے دیکھتے ہو, محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو, احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہو, بے ضرر ہو کے دیکھتے ہو, تو آپ کی ویگس نرو ایکٹیویٹ ہوتی ہے, آپ کی ویگل ٹون بہتر ہوتی ہے. میں نہیں کر رہا ریسرچ کے. جی. اگر آپ کسی سے محبت کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو تو جتنی دیر آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو, وہ جو ایک کسی پیار کرنے والے انسان کو گلے لگانا ہے اور اس کے وہ ہاتھ کا جو ٹچ ہے, جی, جب تک وہ ٹچ آپ فیل کر رہے ہو آپ کی ویگس نرو ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. اور ویگس نرو پیراسمپیتھیٹک کو سارا چلاتی ہے, یعنی کہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ. تو یعنی کہ آج کا انسان جو جتنی تیز دوڑ میں ہے, فائٹ اور فلائٹ میں,
اس کا جو اینٹیڈوٹ ہے نا وہ آپ کو دین اسلام نے دے دیا کہ جتنا آپ محبت سے ملو گے, جتنا آپ کائنڈ ہوگے, ہر وہ نیکی جو تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو اصل میں وہ اپنے ساتھ کر رہے ہو. حضرت واصف علی واصف کا بڑا پیارا جملہ. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا اصل میں یہ سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کو موٹیویشن دینا شروع کر دو آپ کی اپنی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی ہے جی. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم ملتے ہیں الحمدللہ ہمارا اس کے علاوہ بھی ایک تعلق ہے الحمدللہ, روحانی تعلق بھی الحمدللہ. الحمدللہ. تو ابھی میں آپ کو حضرت واصف علی واصف کی آڈیو سے جو میں نے بات آپ سے شیئر کی کہ جس انسان کے قریب رہنے کی خواہش ہو اسے حبیب کہتے ہیں, اللہ اکبر. جسے دیکھنے کی خواہش ہو اسے محبوب کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر آپ کو اللہ نے محبت عطا کر دی ہے نا, آسمانی شے ہے نا, یہ زمینی سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو محبت ہے, یعنی کہ اگر آپ اللہ سے کنیکٹ کر جاؤ اور اللہ کے حوالے سے سب کو دیکھنا شروع کر دو تو سب سے بڑا فائدہ کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ کے اپنے ساتھ ہوگا. تو یہ لوگوں کو یہی بات سمجھانی ہے کہ دوڑو, محنت کرو, لیکن محنت اتنی زیادہ نہ کرنا کہ اپنے رشتوں کو چھوڑ جاؤ. اللہ کہیں آخر میں نہ ایسا نہ ہو کہ وڈے گھر میں اکیلے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. یہ عذاب الہی کی ایک بہت بڑی شکل ہے جو آج کل لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کچہریاں, تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہی ہے بات, لیکن آج چونکہ پیشنٹس تھے انہی کے حوالے سے, کیونکہ میرے بیک آف دا مائنڈ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اگر کامیابی نے ہمیں رشتوں سے جدا کر دیا تو یہ تو کامیابی نہ ہوئی نا. کہ اگر باپ نے بیٹے پہ کیس کر دیا, بیٹے نے باپ پہ کیس کر دیا, شوہر بیوی سے خوش نہیں, بیوی شوہر سے خوش نہیں. اس دن ایک صاحب آئے, شادی کے 20 سال بعد ان کی ڈیورس ہو گئی, اللہ اکبر. تو اپنی بیوی کی برائیاں کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو 20 سال لگ گئے یہ بات جاننے میں کہ آپ کی بیوی اچھی عورت نہیں. اللہ اکبر. تو یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے, اور دین اسلام ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اصل کی طرف لوٹ آؤ, کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ غصے کو پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو وقت بدل گیا ہے, انسان نہیں بدلا, انسان وہی کا وہی ہے. اور کامیابی کی تلاش میں ہم نے ناکامی حاصل کر لی. ایسے ہی جی کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد, بلکہ وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اصلی بھائی ناراض کر کے چھوٹے بھائی راضی کرتا پھر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب آپ اس فکرے کو سوچیں اور معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سگے بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں, بات نہیں کر رہے, اور باہر جو ہے وہ جو پرائے جو نقلی بھائی ہیں نا ان کو راضی کرنے کے لیے کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اللہ جزاک اللہ خیر. اس ویڈیو سے انشاءاللہ بڑے لوگوں کو موٹیویشن انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں. آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر تاجدار, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تھوڑا سا سائنٹیفکلی ایکسپلین کریں کہ کیا انجریز تھی اور ان کو کیسے ریکور کیا, اس کو کیسے ٹھیک کیا, تھوڑا اس کے اوپر لوگوں کو اویئرنیس دیں. اچھا, سب سے پہلے تو عثمان بھائی جب آئے تھے تو بہت سے ڈاکٹر سے ہو کے آئے تھے, بہت سے لوگوں نے انہیں بہت ڈرایا ہوا تھا. ایک سرجری ان کے پہلے سے ہوئی تھی اور دوسری سرجری کی طرف بھی وہ جا رہے تھے کیونکہ ان کو بولا گیا تھا کہ دوسری سرجری بھی ہوگی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے سرجری نہیں کرانی. جب وہ آئے تو ان کے ایشوز, سب سے پہلے تو اسٹارٹنگ میں ان کے ٹینس ایلبو کا ایشو تھا, ساتھ میں اینکل کا بھی ایشو چل رہا تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ وہ کور اپ کر رہے تھے اس کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ایتھلیٹس آتے ہیں, سب سے پہلے ایتھلیٹس کا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ جی ہم انجریز کو جتنا ہم کور کر سکیں, ان کو ہم جتنا چھپا سکیں, تاکہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ جب چل رہی ہے تو چلتی رہے گی, ہم کھیلتے رہیں گے, چیزیں ہوتی رہیں گی تو وہ کور ہو جائیں گی ساری. ٹینس ایلبو ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی. اس کو جب ہم نے اسٹارٹ کیا ٹینس ایلبو کو, اس کی ریکوری ان کی بڑی جلدی ہو گئی. ایشوز سے سویلنگ بھی ہوتی تھی, لیکن اس کو ہم نے آرام آرام سے ٹریننگ کی طرف لے کے آئے. ٹریننگ ان کی پراپر, اس کو ریکور کیا, اس پہ ہم نے کام کیا. سویلنگ ان کی ویسے ہی ریکور ہو گئی تھی. پہلے سویلنگ کم ہوئی, ہم نے ان کی رینج پہلے لمیٹیڈ ہوئی تھی, رینج کو ہم نے بڑھایا. جیسے ہی رینج بڑھی ان کو فریڈم آف موومنٹ مل گئی. جیسے ہی فریڈم آف موومنٹ آئی کافی سارے ایشوز ان کے ریکور ہو گئے. اسٹیرائڈز بھی لگے ہوئے تھے, اسٹیرائڈز کے سائڈ ایفیکٹس بھی بہت آتے ہیں, ساتھ میں ان کو ڈپریشن, اینزائٹی, یہ فیزز بھی آتے ہیں, پلس ان کا ویٹ گین, جو مین چیز آتی ہے. مطلب کارٹیکوسٹیرائڈ وہ آپ کا اس انفلیمیشن کو تو وقتی طور پہ غائب کر دیتے ہیں, ہاں, لیکن اس کے ساتھ بڑے تحفے آپ کو دے دیتے ہیں. بہت زیادہ. اور وہی تحفے جو ہیں وہ آپ کے پھر لائف لانگ چلتے رہتے ہیں. آپ ویٹ کم کرو دوبارہ سے گین ہوتا ہے, کم کرو دوبارہ سے گین ہوتا ہے, تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں.
उस चीज़ को हमने कैटर किया, उसको हम वापस लेके आए, इशू रिकवर हुए, दोबारा वो फील्ड पे गए। जैसे ही फील्ड पे गए वो इशू तो रिकवर हो गया था, लेकिन उनको बाकी इश्यूज़ ने तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने बीच में बात की कि उनका QL का पेन स्टार्ट हो गया था। अब QL का पेन तो उनका स्टार्ट हो गया था, डॉक्टर के पास हो गए, उन्होंने उनके एक पहले कहा स्टीरॉयड लगेगा, फिर कुछ अरसे बाद गए तो उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करानी। हमारे पास आए दोबारा QL के पेन के साथ। जब उनकी प्रॉपर असेसमेंट हुई दोबारा से QL के पेन के साथ असेसमेंट हुई तो जी इशू निकला कि जी काफ उनके टाइट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, काफ की वजह से लोड हैमस्ट्रिंग पे पड़ रहा था, हैमस्ट्रिंग इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था, सीधा वो ग्लूट्स को छोड़ के उनकी QL को टाइट कर रहा था, क्योंकि QL उनका राइट साइड का टाइट हो रहा था और वही था उनका बॉलिंग आर्म साइड। बॉलिंग आर्म साइड था, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा था, प्रॉपर उस तरह मसल थे नहीं। जब उनकी प्रॉपर उस चीज़ को देखा गया, काफ को देखा गया, काफ उनका वो कह रहे थे कि जी इसमें इशू है और काफ़ी अरसे से इशू है, और वो इशू उनका चलता आ रहा है। क्यों चलता आ रहा है? क्योंकि एंकल की इंजरी हुई थी, उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद उनके मसल जो हैं वो शॉर्टन रह गए, उस पर किसी ने काम नहीं किया। जब उस पर काम हुआ नहीं तो वो शॉर्टन ही रह गए। जब वो शॉर्ट रह गए, लोड जा रहा था जी उनकी सारी बैक पे, मतलब वेट प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। जब वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था तो वो जोर लगा रहे थे, बॉलिंग भी अच्छी पेस से कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो जोर कहाँ से लग रहा था? लोअर बैक का सिर्फ। बाकी बॉडी उसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब बाकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो जाहिर सी बात है किसी एक जगह ने तो इंजर्ड होना था, उस पर सारा लोड आना था। वो लोड उठा लिया उनके QL ने। वो जब भी बॉलिंग कराते उनका QL टाइट हो जाता। वैसे नॉर्मल जिम की एक्सरसाइज करते थे, रीहैब की एक्सरसाइज करते थे, किसी में उनको कोई पेन नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड में जाना, फील्ड पे जाना, बॉलिंग करानी, उनका QL टाइट हो जाना। उसको हम लेके चले, QL को भी साथ साथ लेके चले, उसको भी हल्का हल्का रिलीज़ किया। मेन काम हमने किया उनके काव्स पे। वेट ट्रेनिंग भी कर रहे थे, वेट ट्रेनिंग हमने कम की। वेट ट्रेनिंग को कम करके हम बॉडी वेट एक्सरसाइज पे आए। ठीक है। बॉडी वेट एक्सरसाइज पे इसलिए आए कि बॉडी वेट एक्सरसाइज से ही हमारी बेस बनती है, और एक एथलीट के लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती है। क्या बात। जब हमने बॉडी वेट एक्सरसाइजेज स्टार्ट की, उससे उनकी चीज़ें रिकवर होना शुरू हुई। क्योंकि वेट ट्रेनिंग में एक चीज़ होती है, अगर आपकी इश्यूज़ चल रहे हैं और आप साथ में वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो इश्यूज़ रिकवर तो हम कर रहे हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग से दोबारा उन पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है ना, उसको जोर आ रहा है। बिल्कुल एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। बिल्कुल। एक तो बॉडी का अपना वेट है वो और बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा लोड है जो वेट्स का है वो उसको और बिल्कुल स्ट्रेन की तरफ लेके जा रहा इशू को रिकवर करें और उसके बाद वापस है वेट ट्रेनिंग पे। बिल्कुल ठीक। और यही हुआ इनके साथ। और जब इनको हमने बॉडी वेट पे लेके आए, इशू रिकवर किया, फिर उसके बाद जब हम वेट ट्रेनिंग पे गए, वेट लॉस भी हुआ, रिकवरी भी हुई, बॉलिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज सारी नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ में उनको कोई इशू नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस रिकवरी में कितना अरसा लगा, ज़रा आपकी ज़ुबानी भी सुन लें। रिकवरी में मल्टीपल इश्यूज थे। हर रिकवरी में उनको 1 से 1.5 महीना या 2 महीने, मैक्स 2 महीने, लेकिन 2 महीने में वो ऐसे थे कि वो ऑन फील्ड थे। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्टिंग में हम हर एक एथलीट जो भी आते हैं, क्योंकि हमने इनके अलावा भी एथलीट्स देखे हुए, प्रोफेशनल एथलीट्स जैसे उस्मान भाई हो गए, नवाज़ भाई हो गए, वो भी आते हैं, उनके भी इश्यूज़ आते हैं, तो उनके भी इश्यूज़ हमने देखे हैं, इनके भी इश्यूज़ थे। ये भी प्रॉपर, ये नहीं कि उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ये भी प्रॉपर हार्ड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, प्रॉपर ग्राउंड में खेल रहे थे, हर एक चीज़ कर रहे थे, लेकिन उनके लेवल पे नहीं थे। उनके लेवल पे मीन्स कि स्क्रीन पे नहीं आते थे। लेवल इनका वही था, मैचेस वही चलते थे, सारा कुछ होता था उस तरह से प्रॉपर। मतलब रगड़ा उतना ही था, रगड़ा उतना ही था, तकरीबन बॉडी को उतना ही स्ट्रेस मिलता था, उतनी बॉडी को रगड़ा मिलता था। एथलीट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, जब वो ड्यूरिंग सीज़न होते हैं, सीज़न के दौरान उनका वेट लॉस 4 से 5 kg 6 kg ये होता है सीज़न के दौरान। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी फुल कार्डियो में होती है। बिल्कुल। इसीलिए एथलीट्स के लिए फिर वेट ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है ऑफ सीज़न में, कि वो ज़रा मसल पुट ऑन करें, जो फिर उस उन्होंने मसल वहाँ के पे साथ लॉस दोबारा किया, से ग्राउंड में जाए। बिल्कुल। जो उन्होंने वहाँ पे लॉस किए तो उसको दोबारा से रिकवर करें, पुट ऑन करें, क्योंकि जब दोबारा उन्होंने फील्ड पे जाना है तो दोबारा वही वेट लॉस उनका होना है। बिल्कुल। क्योंकि वेदर एक मैटर करता है, कंडीशंस मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें मिला के, प्लस डाइट। यानी कि अगर एक एथलीट वो ऑन सीज़न, उसके बाद वो ऑफ सीज़न हुआ है और उसने वो मसल लॉस किया हुआ है, फैट लॉस भी हुआ हुआ है, रिजर्व भी नहीं है,
اور وہ دوبارہ وہ مسل میس گین نہیں کرتا اور وہ اسی حالت سے دوبارہ اس میں چلا تو پھر تو جو ہے وہ انجری انیویٹیبل ہے, وہ تو ہوگی. اس کی تو انجری بہت جلدی ہو جاتی ہے پھر. بالکل. لیکن جو پراپر ریکوری کرتے ہیں, ریکوری مینس کہ وہ دوبارہ سے اپنا وہ والا ویٹ پٹ آن کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں, ان کے لیے وہ 4-5 kg لوز کرنا وہ ایزی ہوتا ہے, ایزیلی لوز بھی ہو جاتا ہے, وہ ان کا سیزن بھی ہو جاتا ہے. واپس آتے ہیں ان کو ہلکے پھلکے ایشوز ہر کسی کو آتے ہیں, کیونکہ کہیں پہ ڈائی مارنا ہے, کہیں پہ کیا کرنا ہے, تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. مطلب ویٹ برا نہیں ہے, فیٹ برا ہے. فیٹ برا, یعنی کہ جتنا آپ کا مسل میس اچھا ہوگا نا اتنے آپ کو سپورٹ ہوگی. ہاں کچھ ہمارے جو ایتھلیٹ ہیں وہ ذرا اپنے باڈی فیٹ ان کا زیادہ ہے, ہاں تو اس کیس میں تو ان کو پہلے اپنے باڈی فیٹ کو نیچے لانا ہے. بیسیکلی جب باڈی فیٹ زیادہ ہوگا نا تو آپ کی مسلز جو ہیں پرومننٹ شو تو نہیں ہوں گے, تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے مسلز ہیں کتنے. ہاں 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 بالکل صحیح بات ہے. جب مسلز آپ کو پتہ نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ہے کہ کتنے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو جا کے ایگزرشن کرنی ہے, فل آن کارڈیو ہوتی ہے. جب اس کارڈیو میں آپ کا وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بھی تو ویٹ لاس ہوتا ہے, لیکن آپ کا اور ایک ایتھلیٹ کا جو ورک آؤٹ کر رہا ہے ان دونوں میں ویٹ لاس کا ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل. آپ کا ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ مسل لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ایتھلیٹ جو کہ پراپر ٹریننگ کر کے اس کے بعد سیزن میں آیا تو اس کا فیٹ لاس ہوتا ہے, ہلکا پھلکا مسل اس کا جاتا ہے, لیکن دوبارہ وہ ریکوری کے لیے ایزی ہوتا ہے. جان ہوتی ہے, جان اسٹرینتھ ہوتی ہے. بالکل اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو وہ دوبارہ ریکوری کے لیے ایزی ہوتا ہے. وہ واپس آ کے دوبارہ ریکوری ایزیلی کر لیتا ہے, بجائے ایک ایسے بندے کے جس کا تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہے, فیٹ زیادہ ہے, بالکل. اور وہ جا رہا ہے اس ایکٹیویٹی کے لیے اور وہ واپس آ رہا ہے. یعنی کہ وہ ایتھلیٹ کے لیے ہائپرٹروفی اور اسٹرینتھ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, دونوں کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر بہت اس کا مسل کا سائز ہے تو اس میں اسٹرینتھ بھی ہوگی. یعنی کہ ساری کی ساری بات اس ٹریننگ کی ہے جو وہ ٹریننگ کر رہا ہے. بیسک جو ایم ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹریننگ کرنی کیا ہے اور کیسے کرنی ہے. بالکل. اس کے لیے آپ کو صحیح جگہ پہ صحیح بندے کا ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرے, آپ کو لے کے چلے. استاد کا ہونا ضروری ہے. ہر جگہ دیکھیں نا یہ سارے جو بے استادے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر تاجدار, اور انشاءاللہ لوگوں کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو سے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وہ چینل سبسکرائب نہیں کرتے. بری بات ہے, اس چیز کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.